بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور حدیث، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھوک، کھانا پینا کئی روز تک، تو اس سے ریلیٹڈ آج کی ویڈیو ہے۔ اس کی کیا ریزن ہوتی تھی وہ ساری چیزیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب میں ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کئی روز تک جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، اور کبھی کھجوریں میسر ہو جاتی تو کھجوریں کھا لیتے تھے، اور اگر وہ بھی نہیں میسر ہوتی تو صرف پانی پی کر جو ہے وہ گزارا کر لیتے تھے۔ یہ بھی لوگ تھے جو صرف کھجوروں پر پانی پہ گزارا کرتے تھے، اور منہ سے ایک شکایت کا لفظ نہیں نکلتا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، ورنہ اگر یہ لوگ دعا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ جنت سے کھانے نہیں آ سکتے تھے۔ من و سلوہ جب بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ اتار سکتا تھا تو اس قوم کے لیے نہیں اتار سکتا، صحابہ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت کے لیے، ازواج مطہرین لوگوں کے لیے بھی اتار سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی کوئی شکایت شکوہ کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کیا کبھی بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض دفعہ کبھی کوئی ریوڑ آتے تھے یا کوئی بکریاں ہوتی تھیں یا اونٹ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم فرما دیتے تھے۔ حج و عمرے کے موقع پر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 100 اونٹ حج و عمرے کے موقع پہ۔ کسی دیہاتی کو بکریوں کا ریوڑ عنایت فرما دیا، ایسی اس کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی بعض ایسے ساتھیوں کے واقعات ملتے ہیں جو بہت زیادہ غنی بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، یہ لوگ بہت امیر لوگ تھے، یہ غریب لوگ نہیں تھے، اور انہوں نے اپنا صرف امیری جو تھی ان لوگوں کی وہ صرف اپنی حد تک نہیں تھی، بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کی مدد بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، ان کی ہیلپ کرنا کسی بھی معاملات کے اندر۔ تو پھر یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں جب اتنے غنی تھے اور اتنا ان کا مال و دولت تھی تو پھر یہ کئی روز تک بھوکے رہنا، پیاس سے رہنا، پھر یہ کیوں تھا؟ یہ ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب جو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ فتح الباری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی اپنی جان پر یہ سختیاں اس لیے نہیں تھیں کہ در حقیقت آپ حضرات نان شبینہ سے بھی محتاج اور عاجز درماندہ تھے، یعنی ایسی بھی بات نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی ایک روٹی نہ ہو یا کچھ کھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ ایسے صحابہ کی تعداد جو تھی بڑی کم تھی جو کھانے پینے اور بھوکے پیاسے رہنے سے عاجز تھے، جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ تعداد میں بہت کم تھے صحابہ، تمام صحابہ ایسے نہیں تھے۔ جو واقعہ انتہائی اسرت و تنگ دستی میں زندگی بسر کرتے، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھوکا پیاسے رہنا، اچھے کھانوں سے گریز کرنا کبھی کبھی مجبوری کی وجہ سے بھی ہوا ہے، کبھی کبھی مجبوری کی وجہ سے بھی آپ نے اچھے کھانے اور بھوکے پیاسے آپ لوگ رہے ہیں، ورنہ عام طور پر آپ اور آپ کے ساتھی بھوک پیاس کی سختیاں باختیار خود اس لیے برداشت کرتے تھے کہ دوسروں کے لیے ایثار اور جان نثاری کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر آپ زندگی عیاشی والی گزارتے اور صحابہ اگر عیاشی والی زندگی گزارتے اور بڑے بڑے محلات بنا لیتے اور بڑے بڑے کھانے اسپیشل کھانے کھاتے تو عام طبقہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرتا، پھر اس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا؟ پھر وہ قربانی دینے کا تو جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر ایثار اور قربانی یہ چیزیں پھر اس کے اندر کیسے آتی؟ تو جب تک بادشاہ کوئی کام نہیں کرے گا تو اس کی رعایا پھر وہ کام کیسے کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اس لیے کی کہ دنیا، مال و منال اور عیش و راحت سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا جائے۔ دنیا ہمیشہ جو ہے نا مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی نہیں ہے، دنیا جو ہے ہمیشہ کافر کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کی اگر انسان زیادہ محنت کرتا کہ بڑا مال ہو، بڑا گھر ہو، بڑا کھانا ہو، سب کچھ ہو، تو پھر اس کے اندر دنیا کی محبت زیادہ پیدا ہوتی، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہو جاتی، دین کی محبت اس کے اندر کم ہو جاتی۔ تو جو مقصد تھا انسان کا دنیا میں آنے کا، وہ مقصد انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کل بھی ہر انسان دنیا کمانے میں ہے نا، دین کو حاصل کرنے میں بہت کم لوگ ہیں، اور اس کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے، ساری فکر جو دنیاوی چیزوں کے لیے ہوتی ہے انسان کے اندر، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ بس میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، بڑا سے بڑا گھر ہو، بڑی سے بڑی گاڑی ہو، مال و دولت عیاشی ہو، پورا ورلڈ ٹور میں کروں اور ادھر بھی جاؤں گھوموں، ادھر بھی جاؤں گھوموں، بس یہ کام ہے۔ لیکن دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس کا دل نہیں لگتا۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بھی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ میں سے اکثر جب تک مکہ میں رہے تنگ دست رہے، یعنی مکہ میں جب تک رہے تھے تنگ دستی تھی وہاں پر،
جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے وہاں انصار نے ہر طرح ان کے ساتھ تعاون کیا، انہیں اپنے گھروں میں ٹھہرایا۔ مکہ سے جب ہجرت کر کے صحابہ جب مدینہ آئے تھے تو انصاری جو تھے انہوں نے بڑی ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، ان کو بڑا ان کی مدد کی۔ جن کی 2 عورتیں تھیں انہوں نے اپنی ایک عورت کو طلاق دے کے ان کے ساتھ شادی کروائی، اپنے ساتھ ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، کھانا کھلایا، مال و دولت، کام وغیرہ سب میں ان کو شریکت ان کو دی۔ کاروبار میں بھی شریک کیا۔ جہاد کا آغاز ہوا، دوسرے علاقے فتح ہوئے، مال غنیمت آنا شروع ہوا، تو تقریباً تمام صحابہ وسعت و خوشحالی سے آسودہ ہو گئے۔ مکہ میں تو تنگ دستی تھی، لیکن مکہ کے بعد جو ہے نا جب مدینہ آئے تو پھر وہاں پر فتوحات بھی ہوئیں، مال غنیمت بھی آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھلنا پھولنا شروع ہو گئے صحابہ۔ سورہ علم نشرہ میں آتا ہے نا تو علم نشرہ میں، سورہ علم نشرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا، کہ ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں، پھر ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں۔ تو یہ چیز ہے کہ جب انسان تکلیف برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو تنگی کے بعد جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دیتا ہے۔ اچھا، تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے نبی اگر تم چاہو تو تمہارے لیے وادی مکہ سونے کی بنا دوں، یعنی مکہ جو وادی ہے اس کو سونے کے لیے بنا دوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو۔ میں نے عرض کیا نہیں پروردگار، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں، پھر ایک دن بھوکا رہوں پھر ایک دن کھاؤں۔ جس دن بھوکا رہوں تیرے حضور گریہ و زاری کروں، یعنی تیرے آگے آنسو بہاؤں اور تیری یاد میں مصروف رہوں، اور جس دن سیر ہو کر کھانا کھاؤں دل کی گہرائی سے تیرا شکر اور تیری تعریف کروں۔ یہ چیزیں ہیں تو مشکل، ایک دن انسان کون بھوکا رہ سکتا اور ایک دن کھانا کھائے پھر ایک دن بھوکا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ آج میں نے ایک ویڈیو بنائی نا، صبح ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میلاد کیسے منائیں، اس میں نے یہی بات ذکر کی تھی کہ جو کسی کا عاشق ہوتا ہے نا تو اس کی ہر ایک چیز کا انسان خیال رکھتا ہے، اس کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن، یہ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اپنے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ تلقین نہیں کی کہ تم لوگ ایک دن بھوکا رہو اور ایک دن کھاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تھا کہ میں جس دن بھوکا رہوں اس دن تیرے آگے گریہ و زاری کروں اور تیری یاد میں مصروف رہوں، کہ جس دن میں کچھ نہ کھاؤں اس دن بھی میں تجھے بے حد بے انتہا تجھے یاد کروں، لیکن جس دن میں سیر ہو کے کھاؤں اس دن پھر میں تیرا دل سے شکر ادا کروں۔ اسی لیے میں یہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ شکر اور صبر یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ انسان کو ہر چیز میسر ہے، پوری زندگی انسان کی اس میں میسر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے تو خوب شکر ادا کرو، ہر وقت شکر، اللہ تعالیٰ شکر، تیرا شکر تیرا شکر۔ پھر یہ بھی مشکل ہے پورے دن میں کتنی انسان نیکیاں کرتا ہے تو سب کا شکر کیسے ادا کرے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے، ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعۃً نے فرمایا کہ جب تم رات کو سونے لگو نا تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے ایک ہی دفعہ میں جو ہے نا اللہم لک الحمد و لک الشکر یہ کہہ دیا کرو بس، اللہم لک الحمد و لک الشکر، یا اللہ تیرا ہی حمد و ثنا اور تیرا ہی شکر۔ تو وہ پورے دن میں جتنی بھی انسان اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں اس کا ایک دفعہ میں سارا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء پر بھی فقر و فاقہ یعنی سختیاں، بھوک پیاس کی سختیاں گزری ہیں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشوں میں سے نوازش سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہے، آزمائش اور شکر اور کئی دن تک بھوکے رہنا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے ساتھ یہ تھا، ورنہ پچھلی جو ویڈیوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں گزری ہیں اس میں نے آپ کو بتایا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اہل بیت کا یا ازواج مطہرات کا ایک سال کا جو ان کا راشن ہوتا تھا ان کو تقسیم کر دیتے تھے تاکہ ان کی طرف سے فکر مندی وہ چیزیں ختم ہو جائیں، اور پھر اپنی ذات کے لیے چاہے 3 دن کا بھی فاقہ ہو جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی پیٹ بھر کے کبھی نہیں کھاتے تھے، اور آپ نے کبھی کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ آپ کو فقر غنا سے بھوک پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی، یعنی پیٹ بھر کے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکے رہنا وہ زیادہ پسندیدہ تھا۔ یعنی بھوکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو فاقہ ہو گیا نا، کچھ کھانے کے لیے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ ہو گیا، ایک یہ بھی تھا کہ جب کھانے کے لیے تھا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نہیں کھایا کہ حلق تک آ رہا ہے، اتنا بس کھا لیا
کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا بہت پیٹ میں ڈال لیا، بس یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی بھوک رکھنا یا تھوڑا بھوکا رہنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ ہمارا آج کل الٹا حساب ہے، جب تک ہم لوگ اتنا نہ کھا لیں کہ ہمارے حلق تک نہ آ جائے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں یار ابھی تو پیٹ ہی نہیں بھرا، ابھی تو اور بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ بسا اوقات بھوک کی وجہ سے تمام رات بے چین بھی رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے جب بھوک انسان کو لگتی تو انسان کو نیند کا آتی ہے، مگر آپ کی یہ بھوک آپ کو اگلے روز روزہ رکھنے سے نہ روک سکتی، اور پھر اگلے دن روزہ بھی رکھتے تھے۔ اگر آج کچھ بھی نہیں کھایا بھوکے رہے تو اگلے دن روزہ بھی رکھ رہے، رات کو کچھ کھائے پیے بغیر ہی آپ روزہ رکھ لیتے۔ حالانکہ آپ اگر چاہتے تو اللہ رب العزت سے دنیا کے تمام خزانے، ہر قسم کی نعمتیں، فراوانیاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پہلے گزرا کہ بھوکے رہنا وہ زیادہ پسند تھا۔ لیکن آپ نے فقر و فاقے کو عیش سمانی پر ہمیشہ ترجیح دی ہے۔ اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ جو فقیر ہوتا ہے نا، جو غریب ہوتا ہے، وہ اغنیا لوگوں سے، یعنی جو امیر لوگ ہیں ان سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو غریب جو ہوتے ہیں نا، جن کے پاس نہیں ہوتا، کم مال ہوتا، تو وہ اس چیز کے اوپر کبھی بھی افسوس نہ کریں، کیونکہ دنیا تو گزر جاتی ہے، لیکن دنیا کے گزرنے کے بعد جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر 500 سال پہلے جب جنت میں داخل کرے گا تو پھر وہ اس کے اوپر رشک کرے گا۔ مگر آپ نے فکر، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر رونے لگتی حضرت عائشہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا تو آپ کو آنسو آ جاتے، اور خود میری اپنی یہ حالت ہوتی کہ بھوک سے برا حال ہوتا اور میں پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگتی اور حضور سے کہنے لگتی کاش ہمیں صرف گزر بسر ہی کی حد تک کھانے پینے کا سامان میسر ہوتا، فراخی اور عائش سمانی ناسی، کم از کم اتنا تو ہوتا کہ اطمینان سے ہمارا گزر بسر چلتا۔ یعنی بالکل بھوکے رہنے سے بہتر تھا کہ چلو کچھ نہیں تو آدھی روٹی، جتنے 2 نوالے 3 نوالے اتنا ہی کھانا ہوتا کہ چلو روزانہ اگر اتنا بھی ملتا رہتا تو ہمارا گزر بسر چلتا رہتا۔ میری یہ بات سن کر آپ نے فرمایا عائشہ میں دنیا سے کیا غرض، ہمیں دنیا سے کیا غرض ہے؟ جس نے اپنا، اگر جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، تو دنیا اس کے لیے یہ کیڑے مکوڑے اور ایک گندگی کا ڈھیر سے کچھ زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھو نا، کبھی ان کو دنیا کی خواہش نہیں ہوتی۔ کبھی دیکھ لینا جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کے دل میں کبھی بھی دنیا کی محبت نہیں ہوتی ہے، ان کو کبھی دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ وہ صرف جب ان کو دیکھیں گے سادگی، عاجزی، اللہ اللہ اور بس، اس کے علاوہ کچھ ان کی زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ کبھی ان کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بڑی گاڑی ہو، یہ ہو، وہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری یہ بات سن کر آپ نے فرمایا عائشہ ہمیں دنیا سے کیا غرض؟ مجھ سے پہلے میرے بہت سے بھائی جو جلوہ قدر پیغمبر تھے اس دنیا میں آئے، انہوں نے مجھ سے زیادہ سختیاں برداشت کیں مگر صبر کیا اور اسی حال میں اپنے خدا سے جا ملے، وہاں انہیں بلند مقامات سے نوازا گیا اور طرح طرح کی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں فراخی دے دی جائے اور آخرت کی لازوال نعمتوں میں کمی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے ایک یہ بھی ریزن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی بات نہیں کہ میں اپنے دوستوں بھائیوں سے اسی حالت میں جا ملوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی جس طرح پہلے انبیاء گزرے، سختیاں برداشت کی، بھوک، فقر، فاقہ، میں بھی ویسی زندگی گزاروں اور میں ویسے ہی جا کے ان لوگوں سے ملوں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس کے بعد مشکل سے 1 ماہ ہم میں رہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اس کے 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، پھر آپ کا وصال ہو گیا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً۔ ان سب چیزوں سے نا ہمیں 2-3 چیزیں ملی ہیں، جو پوائنٹس جو میں آپ کو شارٹلی بتا دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کیا ہے، مال و دولت دی ہے، تو اس کو استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ اچھے کاموں میں بھی استعمال کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا پھر بھی آپ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہے، تو یہ بھی ناشکری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کرنا، فاقہ، بھوکے رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات اور باقی اہل بیت کا جو کھانا پینا ان کا جو ہوتا تھا وہ ان کو دے دیتے تھے۔ کبھی نہیں بھی ہوتا تھا، حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھر میں 3 دن تک فاقہ ہوتا تھا، تو امام حسن امام حسین بھی 3 دن تک فاقہ کرتے تھے، کبھی نہیں بھی ہوتا تھا، لیکن جب ہوتا تھا تو آپ ان کو تقسیم کر دیتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی مال کو خرچ کرنا، ایسا نہیں کہ صرف اپنے اوپر خرچ کرنا یا جمع کر کے رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ نہ نکالنا، صدقہ نہ دینا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور کبھی کوئی چیز میسر نہ ہو کھانے پینے کی تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا صبر کرنا،
پھر وہاں پر شکوے گلے یہ مت کرنا، اور کبھی میسر نہ ہو کھانا، کم ہو کھانا، اس پہ بھی شکر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے اتنا بھی کھانا دے دیا۔ کبھی پسندیدہ نہ ہو اس کے اوپر بھی شکر کر لینا، کبھی پسند کا ہو تو اس پہ بھی شکر کر لینا۔ تو جب انسان یہ اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور بتائی ہے، تو اس کی آگے کی زندگی جو ہے نا بڑی آسان ہو جاتی ہے، دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان دنیا کو کمانے کے لیے صرف دنیا 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 کہ میں یہ بھی کر لوں، اس نے یہ کر لیا تو میں بھی یہ کر لوں، اس نے وہ لے لیا تو میں بھی یہ لے لوں، جب انسان اس چیز میں رہے گا تو وہ اپنی پوری زندگی ختم کر دے گا، لیکن وہ دنیا اس کے پاس پھر بھی نہیں آئے گی۔ انسان جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے۔ جب انسان دنیا کے پیچھے نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ قدموں میں لا کے اس کے دنیا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگوں کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں ان کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ ہماری گاڑی میں بیٹھے، آپ ہماری گاڑی میں بیٹھے، 2 لاکھ 3 لاکھ لاکھوں روپے کا چندہ ان کو ہاتھ میں ویسی دے کے چلے جاتے ہیں، کسی سے نہیں مانگتے لیکن ویسی دے کے چلے جاتے ہیں۔ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے گھر میں آ کے رکیں، ہمارے گھر میں آ کے ٹھہر جائیں، ہمارے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھا لیں، ہمارے ساتھ آ کے 2 منٹ بیٹھ جائیں، ہمیں موقع دے دیں، ہم آپ کی خدمت کر لیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان کو صرف فکر ہوتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے راستے پہ چلنا۔ بس جو انسان ان 2 چیزوں پہ چلے گا وہ ساری زندگی ہمیشہ خوش رہے گا، اور جو انسان دنیا کو دیکھ کے چلے گا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، چاہے اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی پریشان رہے گا، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ وقتی خوشی اس کو کسی چیز پہ آ جائے گی لیکن پریشانی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، کبھی بھی وہ سکون سے نہیں رہے گا، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کوئی ٹینشن، کبھی کس چیز کی ٹینشن، کبھی کس چیز کی ٹینشن اس کو ہمیشہ رہے گی، اس ٹینشن سے وہ کبھی بھی نکل نہیں پائے گا۔